اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ محرم کے ایام ہمارے درپیش ہیں۔ محرم سے پہلے کا یہ آخری درس ہے۔ کل اگر میں رہا بھی نماز میں تب بھی درس نہیں ہو پائے گا۔ میں نے امام حسین کے متعلق نبی اکرم کی حدیث کے ذریعے سے گفتگو کا آغاز کیا ہے تبرکاً۔ امام کے سلسلے میں حضور فرماتے ہیں کہ حسین ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور کشتی نجات ہیں۔ ہدایت چاہیے تو حسین کے در پہ آ جاؤ، نجات چاہیے تو حسین سے وابستہ ہو جاؤ۔ اور مطہرات کا تذکرہ چل رہا تھا۔ مطہرات میں نے آپ کی خدمت بیان کیا گزشتہ درس میں کہ ہمارے یہاں 12 طریقے سے چیزوں کو پاک کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی چیز نجس ہو جائے تو اس کو پاک کرنے کا 12 طریقہ ہے۔ دنیا میں نے عرض کیا تھا کہ ساری چیزیں پاک ہیں، صرف 10 چیزوں کو ہم نجاسات میں شمار کرتے ہیں۔ ان 10 چیزوں کا میں ذکر پہلے کر چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ جو چیزیں نجس ہو جاتی ہیں، جن کو متنجس کہتے ہیں، جو اصل نجس ہے جسے عینی نجس کہتے ہیں، عینی نجاست وہ تو پاک نہیں ہو سکتی۔ خون جو ہے وہ تو خوب نجس ہی رہے گا، پیشاب ہے وہ تو نجس ہی رہے گا، کتا وہ تو نجس ہی رہے گا، کتنا بھی آپ سمندر میں نہلا دیے پاک نہیں سکتا۔ تو وہ چیزیں جو ہے نا وہ عین نجاست کہلاتی ہیں۔ لیکن ہم پاک کرنے کی جب بات کرتے ہیں تو ان چیزوں کے پاک کرنے کی بات کرتے ہیں کہ جو اس عین نجس سے نجس ہو جاتی ہیں، جس کو ہم کیا کہتے ہیں متنجس۔ عین نجس سے یعنی پیشاب سے جو چیز نجس ہو جائے تو اسے پاک کرنا ہے۔ کپڑا نجس ہو گیا اسے پاک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو چیزیں پاک ہو سکتی ہیں ان کو کیسے پاک کیا جا سکتا ہے، ان کو پاک کرنے طریقے کیا کیا ہیں؟ یا کن چیزوں سے پاک کیا جا سکتا ہے، یا کن چیزوں سے چیزیں پاک ہو جاتی ہیں، کیا طریقہ ہے پاک کرنے کا، کن چیزوں سے کوئی چیز پاک ہو جاتی ہے یا کن چیزوں سے کسی چیز کو پاک کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے سب سے پہلے بتایا تھا کہ اس معاملے میں سب سے اہم جو ہے وہ پانی ہے۔ پاک کرنے والی چیزوں میں سب سے اہم چیز کیا بیٹا؟ پانی ہے۔ پانی جو ہے وہ مطہرات میں نمبر 1 پر ہے، اور سیکنڈ نمبر پہ زمین ہے، سورج ہے، استحالہ، انقلاب، انتقال، اسلام، طبیعت، مسلمان کا غائب ہو جانا، حیوان نجاست خور کا استبراء، عین نجاست کا دور ہو جانا، اور ذبح کے بعد بدن میں جانور کے باقی بچا ہوا خون۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جس میں ہم ایک ایک کر کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ آج ہم کوشش کریں گے پانی کے بچے ہوئے مسائل کو مکمل کر کے زمین کیسے پاک کرتی ہے اور کس چیز کو پاک کرتی ہے اسے بیان کر دیں گے، باقی انشاءاللہ محرم کے بعد۔ تو پانی کے سلسلے میں نے بتایا تھا کہ پانی 4 شرطوں کے ساتھ کسی بھی چیز کو پاک کرتا ہے۔ پانی جس چیز کو پاک کرتا ہے کتنی شرطیں ہوتی ہیں؟ 4 شرطوں کے ساتھ۔ پانی مطلق ہونا چاہیے، مضاف وغیرہ نہیں ہونا چاہیے، پانی پاک ہونا چاہیے، پانی جو ہے وہ نجس دوران چیز کو دھونے کے دوران خود مضاف نہ ہو جائے، ہے نا، مخلوط پانی نہ ہو جائے، مکس شدہ پانی نہ ہو جائے، شربت کی طرح نہ ہو جائے، کلر نہ بدل لے اپنا۔ اور اسی طریقے سے بتایا تھا کہ نجس چیز کو دھونے کے بعد جو ہے اس میں نجاست کے ذرات باقی نہ رہ جائیں۔ ان 4 شرطوں کے ساتھ پانی کیا کرتا ہے؟ پاک کرتا ہے۔ اب اس سلسلے میں نے کچھ باتیں بتائی تھیں، ان کو چھوڑتا ہوا میں آتا ہوں مسئلہ نمبر 162 پہ، جس کو میں نے اس دن چھیڑ کر کے پچھلے درس میں اور کہا تھا اس کو آگے بڑھائیں گے، اشارہ صرف کیا تھا۔ مثلا شیرخوار بچہ جو ابھی ماں کے شیر کے علاوہ کوئی چیز نہیں کھاتا ہے، ابھی جو ہے فرض کے 2 سال یا اس سے کم ہے، 2 سال کے اندر ہے بچہ، چھوٹا بچہ، شیرخوار بچہ، ٹھیک ہے، جو اور کوئی غذا نہیں کھاتا۔ اگر چھوٹا بچہ، شیرخوار بچہ، اس کے پیشاب سے کوئی چیز نجس ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اس پر ایک دفعہ پانی اس طرح ڈالا جائے کہ تمام نجس مقامات پر پانی پہنچ جائے تو وہ چیز پاک ہو جائے گی۔
ایک دفعہ میں. بڑوں کے پیشاب میں اور چھوٹے شیرخوار بچے کے شیرخوار یاد رکھیے گا، شیرخوار بچے کے پیشاب میں یہ فرق ہوتا ہے کہ بڑوں کا پیشاب اگر نجاست ہو جاتی ہے، یہ بڑے بچے سے کے پیشاب سے بھی، تو اس کو پاک کرنا، اس کو نچوڑنا یا 2 بار 3 بار والی باتیں سب بیان کی جا چکی ہیں. اب یہ جو مسئلہ ہو رہا ہے صرف اس بچے کی بات ہو رہی ہے جو شیرخوار بچہ ہے، ٹھیک ہے، جو دودھ کے علاوہ کوئی اور غذا بھی اس نے شروع نہیں کی ہے، کھاتا پیتا نہیں کچھ اور چیزیں. تو ایسی صورت میں دوہرا رہا ہوں مسئلہ کہ ایک دفعہ اس طرح پانی ڈالا جائے اس چیز پر جو نجس ہو گئی ہے کہ تمام نجس جگہ پر پانی پہنچ جائے تو وہ چیز پاک ہو جاتی ہے. اب اگر ایک چادر بچے کے پیشاب کرنے سے نجس ہو گئی ہے تو اس چادر کے اوپر پانی اس طریقے سے ڈالا جائے گا کہ پورے جس جگہ تک پیشاب پہنچا ہے وہاں تک پانی پہنچ جائے تو وہ چادر خود بخود پاک ہو جائے گی. ٹھیک ہے، پھر اس کو نچوڑنا، پھر دوسری بار دھونا اور تیسری بار دھونا، یہ سب کی شرطیں نہیں ہیں. اب یہاں پر چلیے ایک مسئلہ اور اس سلسلے میں آگے بڑھا دیں کہ اگر کوئی چیز پیشاب کے علاوہ کسی نجاست سے نجس ہو جائے تو وہ نجاست دور کرنے کے بعد ایک دفعہ قلیل پانی اس پر ڈالا جائے. کوئی چیز پیشاب کے علاوہ کسی چیز سے نجس ہو جائے، ٹھیک ہے، فرض کی خدا نخواستہ شراب لگ گئی قطرہ یا خون لگ گیا یا کوئی ایسی دوسری نجاست، کسی دوسری نجاست سے پیشاب کے علاوہ کسی دوسری نجاست سے کوئی چیز نجس ہو جائے تو نجاست کو پہلے دور کیا جائے گا. یعنی اب خون کا رنگ وانگ، خون کا اثر اس پہ باقی نہیں، خون آپ نے صاف کر دیا، نجاست کو دور کر دیا جائے گا. اس کے بعد قلیل پانی ایک دفعہ اس پر ڈالا جائے، جب وہ پانی بہہ جائے تو وہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ پاک ہو جاتی ہے. مگر یہ بات یاد رکھیے گا، نجاست کے دور ہونے کے بعد، تو نجاست کو دور کرنے کے میں آپ کو ایک بار دھونا پڑے 2 بار دھونا پڑے وہ ایک الگ میٹر ہے. نجاست آپ نے کسی کپڑے پہ خون لگ گیا ہے، اسے آپ بالٹی والے پانی سے، ٹوٹی سے، لوٹے سے پاک کر رہے ہیں، اس پانی سے نہیں جو جاری پانی ہے، پر پانی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ دھو رہے ہیں تو پہلے اس کی نجاست کو دور کر دیے، گندگی صاف ہو گئی. اب اس کے بعد ایک بار قلیل پانی سے بھی اگر پاک کر دیں گے، لوٹے بالٹی کے پانی سے، تو کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا. لیکن یہ اس کے لیے ہے کہ نجس جب کپڑا ہوا ہو تو پیشاب کے علاوہ کسی اور چیز سے نجس ہوا ہو. اور اس کے بعد ایک چیز اور بتاتے ہیں، البتہ لباس اور اس سے ملتی جلتی چیزوں کو نچوڑ لینا چاہیے تاکہ ان کا دھواں نکل جائے. لباس جیسی چیزیں، برتن نجس ہوا ہے تو برتن پہ سے آپ نے ایک بار ایسے پانی کے نیچے کسی بھی طریقے سے آپ نے اس کو زائل کر دیا، خون کو، ہے نا، نجاست کو، پھر ایک بار آپ نے پانی سے، قلیل پانی سے پاک کرے، پاک ہو جائے گا. لیکن لباس وغیرہ میں ہو سکتا ہے اندر کچھ رہ گئی ہو نجاست، تو لباس جیسی چیز کو نچوڑنا چاہیے. سمجھ میں 1 منٹ میں حاضر ہو رہا ہوں میں آپ کی طرف، یہ مکمل کر لوں اپنی بات کو. سوالات آپ کی خدمت میں، اپنے ذہن میں سوال رکھیے گا. اگر پر یا جاری پانی میں، ایک اور اہم مسئلہ، مجھے آج بہت جلدی بہت سی باتوں کو سمیٹنا ہے، اس لیے میں کچھ مسئلوں کو جو بہت ضروری ہے، بہت زیادہ مبتلا نہیں، امپورٹنٹ ہے، اسے چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں. اگر پر، بیٹا آپ لوگ چونکہ شروع میں تھے نہیں، ان لوگوں کے لیے بتا چکا ہوں، آپ لوگوں کو بھی الگ سے بتا دوں گا، سمجھا دوں گا. یہ جو پر اور جاری پانی میں بول رہا ہوں، پر پانی کسے کہتے ہیں، جاری پانی کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا. قلیل پانی تھوڑے وہ کہتے ہیں جو 377 کلو اور ایک پیمائش کے اعتبار سے 387 کلو سے کم ہوتا ہے، اسے قلیل پانی کہتے ہیں. جو اس سے زیادہ ہوتا ہے اسے پر پانی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جاری پانی جیسے پائپ کا پانی ہوتا ہے، ندی کا پانی ہوتا ہے، چشمے کا پانی جاری ہوتا ہے، اس کو جاری پانی کہتے ہیں. تو ابھی یہ بتا رہے ہیں کہ اگر پر یا جاری پانی میں بدن کی نجاست دور کر لی جائے تو بدن پاک ہو جاتا ہے. آپ شاور سے نہا رہے ہیں، وہ کنیکٹڈ ہے پر پانی سے، ٹھیک ہے، اور ایک کبھی اکثر اوقات جو ہے وہ پر پانی، جاری پانی سے بھی کنیکٹڈ ہوتا ہے. چونکہ یہ جو پانی موٹر جب چل رہا ہے نا تو وہ پانی جاری ہے، مسلسل جا رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا آ رہا ہے. اگر نہیں بھی کنیکٹڈ ہے موٹر سے، اس کا موٹر آن نہیں بھی ہے، تو کثیر پانی سے کنیکٹڈ ہے یہ. تو کہہ رہے ہیں کہ کثیر پانی، پر یا جاری پانی سے اگر بدن کی نجاست دور کر لی جائے تو بدن کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے. لیکن اگر بدن پیشاب سے نجس ہوا ہے تو اس صورت میں ایک دفعہ سے پاک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. پھر
بدن سے نجاست دور کرنے کے بعد دوبارہ پھر پاک کرنا. فرض کیجئے کہ ہم نجس ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی بھی نجاست بدن پہ لگ گئی ہے. اب ہم شاور کے نیچے گئے ہیں تو ایک بار ایسے نہائیں کہ اس کے ساتھ ہماری نجاست دور ہو جائے, بدن بالکل صاف نظر آئے. تو ایک ہی بار میں اگر پاک ہو گیا, وہ صاف ہو گیا بدن, تو بدن پاک بھی ہو جاتا ہے. صاف ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے. صاف اور چیز ہوتی ہے, پاک اور صاف یہ ہوا کہ اب گندگی نہ ہے نہیں بدن پہ کچھ, بدن دھل گئی, دھل گیا. پاک ہو گیا مطلب یہ ہوا کہ اب طاہر ہو گیا, اب آپ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر پیشاب سے نجس ہوا ہے تو ایسی صورت میں ایک بار تو یہی ہے, پاک صاف ہو گیا لیکن ابھی پاک نہیں ہو, دوبارہ پھر اسی پانی سے آپ کو دھونا ہوگا. چاہے نکل کے باہر آئیں یا پھر اندر ہی رہتے ہوئے, شاور کے نیچے ہی رہتے ہوئے, اس طریقے سے اپنے بدن کو حرکت دیں کہ محسوس ہو کہ 2 بار پانی پہنچ گیا ہے پورے بدن پہ, یعنی اس جگہ پہ جو نجس ہے, ٹھیک ہے. اب اس سلسلے میں ایک چیز اور جو اکثر ضرورت پڑ جاتی ہے لوگوں کو بیان کر دوں, کچھ جزئی چیزوں کو چھوڑتے ہوئے, کہ جو گوشت یا چربی نجس ہو جائے دوسری چیزوں کی طرح پانی سے اسے بھی پاک کیا جا سکتا ہے. ابھی بقرعید گزری ہے, کئی بار گوشت آتا ہے, گوشت بھی, اور چربی والا گوشت آ جاتا ہے, چربی رہتی ہے, تو کیا اس کو پانی سے دھو سکتے ہیں؟ ہاں, پانی سے پاک ہو جاتا ہے. گوشت اور چربی اس طرح کی چیز بھی پانی سے پاک کی جا سکتی ہے. گوشت تو خیر سبھی دھوتے ہیں, چربی بھی اگر نجس ہو جائے تو بھی. البتہ یہ میں اس وقت کہہ رہا ہوں جب نجس ہو جائے, ورنہ وہ جو گوشت کٹ کے آتا ہے وہ خود بخود کیا ہے؟ پاک ہے, چونکہ بتایا جا چکا ہے, حتیٰ کہ اس میں خون بھی لگا ہوا ہو, یہ بتایا جا چکا ہے, تفصیل اس کی آئے گی, کہ ذبح کے بعد جو بدن میں جانور کے ذرا سا رہ جاتا ہے ہلکا پھلکا خون, وہ کیا مانا جاتا ہے؟ پاک مانا جاتا ہے. لیکن اگر وہ نجس ہو جائے چربی یا گوشت, تو اس کو پاک کیا جا سکتا نہیں کیا جا سکتا؟ جی کیا جا سکتا ہے پانی سے پاک, ٹھیک ہے. اگر برتن یا بدن نجس ہو جائے, اور اتنا چکنا ہو, فرض کیجئے کہ کسی کے پیر میں چوٹ لگی ہے, مالش کی گئی ہے تیل سے, زیتون کے تیل سے, کڑوے تیل سے, ہے نا, مما نے بچوں کی مالش کر دی, بڑے ہی کو چوٹ لگ گئی ہے, کسی نے بھی, بیٹی نے, بیوی نے, کسی نے مالش کی, آپ نے خود اپنے ہاتھ سے مالش کر لیا, اتنا چکنائی لگ گئی ہے کہ اب پانی نہیں جا سکتا. یا جو برتن جس میں کھانا بنتا ہے اس میں اتنا تیل لگا ہوا ہے کہ پانی اندر نہیں جا سکتا, وہ برتن نجس ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. تو چاہے بدن نجس ہو جائے چاہے برتن نجس ہو جائے, اگر چکنائی اتنی ہے کہ پانی اندر نہیں جا رہا, پہلے کیا کرنا ہوگا؟ چکنائی کو صابن سے, اس طرح کی چیز سے کیا کرنا پڑے گا؟ صاف کرنا پڑے گا, تاکہ اب جو پانی ڈالیں, چونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جب زیادہ تیل لگا رہتا ہے تو پانی بوند کی طریقے سے بہہ جاتا ہے, اندر نہیں جاتا, ٹکتا نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا چکنائی کا صاف کرنا, ایسی برتنوں کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا, برتن بھی اگر گھر والوں کی ہیلپ کرتے ہوں گے تو آپ لوگ ہیں تو برتن میں دیکھا ہوگا جب زیادہ چکنا ہوتا ہے تو پانی بہہ جاتا ہے. تو وہاں پر زیادہ چکنائی اگر آ جائے بدن میں یا برتن میں اس طریقے سے کہ پانی اندر نہ جا رہا ہو, بہہ جاتا اوپر سے, تو pہلے اس کو پانی کو صابن وغیرہ ٹائپ کی چیز سے صاف کرنا ضروری ہے, پھر اس کے بعد اس کی طہارت کریں گے. آپ اکثر سوال کرتے ہیں آپ لوگ کہ یہ جو ہمارے گھر میں نل لگا ہوا ہے, چاہے شاور کی شکل میں لگا ہو یا بیسن پہ نل لگا ہے یا کچن والی سین میں لگا ہوا ہے, یہ جو نل لگا اس میں تو پانی تھوڑا سا نظر آ رہا ہے ہم کو نا, یہ ہم پر پانی مانیں یا قلیل پانی مانیں؟ تو چونکہ یہ پر پانی سے متصل ہے لہٰذا پر پانی کے حکم میں رہے گا. اب جہاں یہ کہا گیا ہے کہ فلاں چیز پر پانی سے ایک بار دھل جاتی ہے, تو ایسے نل کے اور ایسے شاور کے نیچے کیا ہوگا؟ ایک بار میں دھل جائے. ضروری نہیں کہ وہ پر پانی آپ کو نظر آئے, اگر نل سے بھی آ رہا ہے اور پر پانی سے متصل ہے تو وہ پر پانی کے حکم میں رہے گا. تو آئیے اب آج کی بات کو میں ذرا تفصیل سے بیان کرتا ہوں. یہ جو باتیں تھیں جو پانی کے ابھی تک چل رہی تھیں, اس میں زیادہ تر باتیں ایسی تھیں
کہ جو آپ لوگوں کی سنی ہوئی تھی لیکن اس کا ریویژن ہونا بہتر تھا. اب ہم آتے ہیں مطہرات پہ، وہ چیزیں پاک کرتے ہیں. اس میں دوسری چیز کیا ہے؟ زمین. اگر آپ لوگ محرم کے بعد بیٹا آپ لوگ آتے رہیے گا تو آپ لوگوں کی نالج میں اضافہ ہوگا. اسپیشلی آپ دونوں بچے اب تو ماشاء اللہ بڑے ہو رہے ہیں تو بہت سی چیزیں وہ آج نہیں 1 سال بعد 2 سال بعد آپ لوگوں کو ضرورت پڑے گی. ساری چیزیں بتائی جائیں گی انشاءاللہ اس کلاس میں. طہارت نجاست سے لے کر کے ابھی وضو، غسل، نماز سب شروع ہوگا. ٹھیک ہے. غسل کا طریقہ جب یہاں سیکھ لیں گے تو پھر مما بابا سے پوچھنا بھی نہیں پڑے گا. ٹھیک، معلومات بھی حاصل ہو جائے گی. سب کے لیے، چھوٹے بڑے سب کے لیے ایک کلاس ہے نا. ٹھیک ہے. جو لوگ کرتے چلے آ رہے ہیں شرما کر کے صحیح سے نہیں پوچھ پائے، ایسے آدمی سے جس سے پوچھنا چاہیے تھا اور ابھی تک غسل نہیں ہو پا رہا ہے صحیح، ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں 70 سال کی عمر میں. جب ان کو بتاتے ہیں تو آ کے ہمارے کو اعتراض کرتے ہیں، ارے مولانا ایسے نہیں ایسے. وہ بیچارے اعتراض کیوں کر رہے ہیں کہ انہوں نے سیکھنا غلط ہے. مولانا بھی اعتراض ہاں جی، انہوں نے کچھ سیکھ نہیں پائے بیچارے شرما کر کے. تو اگر بچپنے میں ہی 12 14 15 سال کی عمر میں آپ سیکھ لیں گے، جان لیں گے تو آسانی رہے گی. ٹھیک ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے انسان جو ہے شرما سے تو پوچھ نہیں پاتا. کئی بار باپ جو اپنے بیٹے کو بتا نہیں پاتا یہ سب مسئلے، اپنی بیٹی کو سمجھا نہیں پاتا، بیٹے کو بتا نہیں پاتا. تو بہت سے مسائل جو وہ پردے میں چھپے رہ جاتے ہیں نا. تو لہٰذا اگر چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں سب کے لیے کلاس مفید ہے. انشاءاللہ محرم کے بعد سلسلہ کنٹینیو رکھیں گے. آپ لوگ رہیے گا تو آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا بیٹا. خوب. تم بتا رہا تھا دوسری چیز زمین ہے. زمین بھی پاک کرتی ہے نجس چیز کو، مگر زمین کس کو پاک کرتی ہے؟ کیا یہ میرا کپڑا نجس ہو جائے گا، کیا یہ میرا گھٹنا نجس ہو جائے گا تو ہم زمین پہ رگڑ دیں گے زمین پاک کر دے گی؟ نہیں. زمین پاک کرتی ہے 2 چیز کو، یا ہمارے پیر کے تلوے کو پاک کرتی ہے یا جوتے کے تلے کو، نیچے والے حصے کو، باہر والے حصے کو. تلے کے اندر والے حصے کو نہیں، جوتے کے باہر والے حصے کو جو سیسا زمین پر چھوٹا ہے، اس کو زمین پاک کرتی ہے. اور ظاہر سی بات ہے جب اس کو پاک کرتی ہے تو اس کے آس پاس جو ہلکی پھلکی چیزیں لگی رہتی ہیں جو عام طور پہ گندی ہو جاتی ہیں، اطراف جوتے کا وہ سب پاک ہو جاتا ہے. خوب. اس سلسلے میں کیا ہے؟ زمین پاؤں کے تلوے اور جوتے کے نچلے حصے کو 4 شرطوں پہ پاک. یاد رکھیے بیٹا آپ لوگ، زمین پاؤں کے تلوے کو اور جوتے کے نیچے والے حصے کو 4 شرطوں پر پاک کرتی ہے. اس عمر میں جو بچے دماغ سن لیتے ہیں بیٹھا رہ جاتا ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا وہ زندگی بھر بیٹھا رہتا ہے. اگر 20 22 25 سال کے بعد سنے نا تو ہو سکتا ہے 2-4 مہینہ رہے ذہن سے نکل جائے اگر ریویژن نہ ہوتا رہے تو. کبھی اور زیادہ عمر ہوتی ہے تو 4 روز بعد دماغ سے نکل جاتا ہے. لیکن یہ جو ایج ہوتی ہے، اسی لیے یہ جو 7-8 سال سے لے کر کے 14-15 سال اسپیشلی یا 15-20 سال تک کی ایج ہوتی ہے نا، وہ پڑھائی کی ایج ہوتی ہے، بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو ساری چیزیں بیٹھی رہ جاتی ہیں. تو زمین جو ہے ابھی آپ لوگوں نے بولا بیٹا فوراً بولا 4 شرطوں پر پاک کرتی ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ خود وہ زمین جو پاک کرے گی وہ خود پاک ہونی چاہیے. اگر آپ یہاں گلی میں چل رہے ہیں تو آپ کے راستہ چلنے سے جوتا پاک نہیں ہوگا، زمین نجس ہے. تو شرط یہ ہے کہ زمین خود پاک ہونی چاہیے. دوسری شرط یہ ہے کہ سوکھی ہونی چاہیے زمین. تلوے کی شرط نہیں ہے. تلوے پہ تو نجاست لگی ہے تو وہ گیلا رہے گا ہی. جوتے پہ نجاست لگی ہے تلے پہ جوتے کے نیچے تو گیلا رہے گا ہی. ٹھیک ہے. زمین سوکھی ہونی چاہیے جس کے اوپر راستہ چل رہے ہیں. احتیاط کا تقاضا ہے کہ زمین سوکھی ہو تو بہتر ہے. ٹھیک ہے. تیسری شرط یہ ہے، یہ ایک چیز ہے کہ اگر گھر کے دروازے پہ جوتا رکھا ہوا ہے اور کتا آ کر کے وہاں پیشاب کر کے چلا گیا، بلی نے پخانا کر دیا، وہ جوتے میں لگ گیا ہے، تب نہیں. جوتا نجس بھی ہوا ہو یا پیر نجس بھی ہو اور راستہ چلنے سے زمین پر، تو زمین پر راستہ چلنے سے اگر نجس ہوا ہے تو زمینی پر راستہ چلنے سے کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا. اب اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ جا رہے ہیں کہ جو نجس نہیں ہے یا نجس ہوئی تھی تو اور آفتاب کی کرنوں نے اس کو پاک کر دیا، چونکہ اس طرح کی چیزوں کو جو نا آفتاب سورج پاک کر دیتا ہے، تو زمین مان لیے جہاں راستہ چل رہا ہے جس راستے وہ زمین پاک ہے. لیکن ایک جگہ پر کوئی جانور گندگی کر کے چلا گیا تھا، آپ بات کرتے اپنے دوست کے ساتھ جا رہے تھے، اس پہ پیر پڑ گیا، نجس ہو گیا. ٹھیک ہے. اب آپ آگے چلتے جائیں گے اسی راستے پر تو خود بخود کیا ہو جائے گا؟ وہ تلوا پاک بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے.
اور چوتھی شرط یہ ہے کہ عین نجاست مثلا خون اور پیشاب یا متنجس چیز مثلا متنجس مٹی پاؤں کے تلے یا جوتے کے نیچے حصے میں لگی ہو، وہ راستہ چلنے سے پاؤں زمین پر رگڑنے سے دور ہو جائے، لیکن اگر عین نجاست زمین پر چلنے یا زمین پر رگڑنے سے پہلے ہی دور ہو گئی ہو تو احتیاط لازم کے بنا پر پاک نہیں ہوں گے۔ ایک شرط یہ ہے کہ جو نجاست لگی ہے نا آپ کے تلوے، بیٹا ادھر سنیے گا، جو نجاست لگی ہے آپ کے تلوے میں پاؤں کے یا جوتے کے تلے میں نیچے، وہ زمین پر چلتے وقت زمین پر پاؤں رگڑنے سے دور ہوئی ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر زمین پر چلنے سے نہیں پہلے ہی صاف ہو گئی، دھل گئی ہے، تو اب وہاں پر تلا پاک نہیں ہوا جوتے کا، ٹھیک ہے، پھر اس کو پاک الگ سے کرنا پڑے گا۔ شرط یہ ہے کہ وہ جو اس کی گندگی صاف ہوئی ہو وہ زمین پر آہستہ چلنے سے یا پیر رگڑنے سے صاف ہوئی ہو۔ اور بڑے ذرا سا آج کا درس آپ کے لیے بورنگ لگ رہا ہے نا، ایک بار سب لوگ صدا پڑھ کر کے ماشاءاللہ بچوں کی بھی تعداد ہے تو تھوڑا سا آرام سے چل رہے ہیں، تھوڑا دوسرا انداز لے کے تاکہ بچے بھی ہمارے ساتھ رہیں، ٹھیک ہے۔ آج تھوڑا سا ویسا رنگ نہیں آ پا رہا ہے نا، محفل ٹائپ کا۔ اچھا، تو یہ 4 شرطیں ہیں، ان 4 شرطوں پر زمین جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ پاک کرتی ہے۔ او ایک مسئلہ اور اس سلسلے میں انتخاب کر رہا ہوں، دیکھنا پڑتا ہے مجھے کون سا مسئلہ زیادہ اہم ہے جو بیان کروں، تو ساری چیزیں بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ پاؤں کا تلوا یا جوتے کا نچلا حصہ کس زمین پر چلنے سے پاک ہوگا؟ آپ نے دیکھا ہے آفیسز میں بہت سی جگہوں پر، ہاں بہت سی جگہوں پر فرش جو بنا ہوتا ہے وہ آرٹیفیشیل ہوتا ہے، کہیں پلاسٹک کا فرش بنا ہوتا ہے، کسی 5 اسٹار ہوٹل میں کسی ایسی جگہ پہ جائیے آپ، کہیں لکڑیوں کا بنا ہوتا ہے نا، اس طرح کی چیزوں کا بنا ہوتا ہے۔ تو مٹی پتھر اس ٹائپ کی زمین ہونی چاہیے۔ تو اگر لکڑی کا مان لیے فرش بنا ہوا ہے، یا آپ سڑک کے کنارے سے چل رہے ہیں، گھاس وانس کے اوپر سے چلے گئے، تب پاک نہیں ہوگا۔ ضروری ہے کہ پتھر مٹی اور اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور ایک شرط اور لگائی انہوں نے، مگر یہ کہ بہرحال احتیاط میں مانوں گا اس کو کہ احتیاطاً یہ شرط ہے، ورنہ اتنی مشہور شرط ہے نہیں کہ 15 ہاتھ کے برابر راستہ چلیں اس پر، یعنی راستہ کا فرض کہ یہاں سے لے کے وہاں تک کتنا راستہ چلے، یہ نہیں کہ یہاں سے لے کے یہاں تک چلے اور صاف ہو گیا تو کافی ہے، تھوڑا سا اس راستہ چلیں، کہا جائے کہ انسان راستہ چلا ہے۔ اچھا، پاک ہونے کے لیے پاؤں یا جوتے کے نجس تلوے کا تر ہونا ضروری نہیں، بلکہ خشک بھی ہو تو زمین پر چلنے سے پاک ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں 1-2 باتیں اور بیان کر دوں آخر میں۔ اگر زمین پر چلنے کے بعد نجاست کی بو یا رنگ یا باریک ذرے جو عام طور پر دکھائی نہیں دیتے ہیں، راستہ چلے، جوتے سے نجاست دور ہو گئی، لیکن اگر کوئی جوتا قریب لاتا ہے اور اس کے ناک کے قریب آئے تو اسمیل آتی ہے، تھوڑی سی اس کو بو محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یا مثال کے طور پہ بو نہیں، ہلکا سا لگتا ہے جیسے اس میں جو نجاست لگی تھی اس کا کلر محسوس ہو رہا ہے، ہلکا سا یلو پن دکھائی دے رہا ہے کچھ، مثلا اگر پیشاب کے اوپر سے چلا گیا تھا تو یا خون لگ گیا تھا، ہلکا سا ریڈنس باقی رہ گئی، کچھ ہلکا پھلکا رنگ نظر آ رہا ہے، ہلکی پھلکی بو آ رہی ہے، یا ایسا ریزہ چھوٹا لگا رہ گیا جوتے میں جو دکھائی نہیں دے، بہت باریک سا ریزہ رہ گیا نجاست والا، تو ایسی صورت میں دوبارہ پاک کرنے کی کوشش کرنا ضروری نہیں، وہ پاک ہو جاتا ہے۔ ہلکا پھلکا ریزہ لگا رہ جائے جو عام طور پہ دکھائی نہیں دیتا ہے، یا ہلکا پھلکا رنگ اور بو رہ جائے تو تب بھی کافی ہے چلنے سے، جو شرط بتائی گئی پاک ہو جاتا ہے۔ اچھا، آخری بات اس سلسلے میں بیان کر دوں، جوتے کا اندرونی حصہ زمین پر چلنے سے پاک نہیں ہوتا، اور زمین پر چلنے سے جوتے میں گندگی لگی ہے نا، ہو سکتا ہے اندر سائڈ میں جہاں ہمارا پیر رہتا ہے، جس میں پیر جاتا ہے، وہ حصہ نجس ہوا ہو، تو وہ حصہ اگر نجس ہے تو اسے آپ دوسرے طریقے سے پاک کریں گے، پانی وانی ملا کر کے، وہ زمین پہ چلنے سے پاک۔ یاد رکھیے گا
کہ یہ مسئلہ امپورٹنٹ ہے. بارش کا زمانہ ہے آج کل, آپ اکثر چلتے ہیں, کبھی کیا ہوتا ہے کہ جوتا پہن کے چل رہے ہیں, آپ وہ نجاست جو ہے, سڑکیں نجیس ہیں, وہ نجاست جو ہے وہ جوتے کے اندر والے حصے میں بھی سرایت کر جاتی ہے. ٹھیک ہے, چاہے جوتا بھیگ کے اوپر آ جائے, چاہے سائڈ سے اڑ کے پانی اندر چلا جائے جوتے میں. تو اب آپ راستہ آگے چلے, تھوڑا دور سوکھا تھا وہاں آپ راستہ چلے تو نیچے کا حصہ تو پاک ہو گیا, اوپر والا اندر والا حصہ ابھی نجیس ہے. اس کا اثر کہاں ظاہر ہوگا؟ آپ کہیں گے اس سے فرق کیا پڑتا ہے, رہنے دو نجیس اندر. نہیں, فرق اس سے پڑتا ہے کہ اب اگر آپ نے وہ جوتا اندر سے نجیس ہے, باہر سے پاک ہوا ہے, آپ نے کبھی گیلا پیر اندر ڈال دیا تو پیر نجیس ہو گیا, آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. سمجھ میں آئی بات بیٹا؟ ہاں, اس لیے اندر والا حصہ پاک نہیں ہوگا, یہ خیال رکھنا, صرف نیچے والا حصہ پاک ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ مولانا موزے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ موزہ ہم لوگ پہنتے ہیں کبھی, یہ تلوا پاک کر دے رہی ہے زمین راستہ چلنے سے. موٹی چیز ہے جوتا, اس کو پاک کر دے. ان دونوں کے درمیان کی ایک چیز ہوتی ہے موزہ. اگر موزہ نجس ہو جائے تو کیا زمین پہ راستہ چلنے سے پاک؟ موزہ نہیں پاک ہوتا ہے. یہ مسئلہ جو ہے یا جوتے کے لیے ہے یا پیر کے تلوے کے لیے ہے. جوتے کے تلے یا پیر کے تلوے کے لیے ہے, موزے کے لیے ہے. موزہ پاک ہو سکتا ہے. کون والا موزہ؟ آپ نے ہو سکتا ہے دیکھا ہو, نارمل لائف میں تو نظر نہیں آتا عام طور پہ, آپ نے ہو سکتا ہے سیریل فلموں میں, کارٹون وغیرہ میں دیکھا ہوگا, کچھ لوگ جو ہیں وہ موزہ موٹا موٹا چمڑے ٹائپ کا پہنے رہتے ہیں. تو اس ٹائپ کا جو ہوتا ہے موزہ, یا جو صفائی کرتے ہیں نا کرمچاری, صفائی کرمچاری نہیں ہوتے ہیں, وہ جوتے ٹائپ کا چمڑے والے جو موزہ پہنے ہوتے ہیں, ہے موزہ ان کا, مگر موزہ تھوڑا ہارڈ ہوتا ہے. لیدر شوز نہیں, لیدر ساکس کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. لیدر ساکس, لیدر شوز تو پاک ہو ہی جائے گا. لیدر ساکس اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ایسی, یہ کیا ہوگی, راستہ چلنے سے جوتے کی طرح پاک ہو جائے گی. ایک بار سے باپڑا مزہ